سيدي
گونجا ہے جیسے سے کعبہ سن کے اذان بیت النبی میں جنہیں بیٹی کو ہے سلام بیت النبی میں جنہیں بیٹی کو ہے سلام وہ رہنما ہمت نہ ہو نفاق کو آئے کبھی قریب آصف ہوگی آج بھی میرا ایمان فرمان مصطفیٰ حمد و صلاۃ و بات محترم دوستوں بزرگوں مسلمان بھائیوں تھوڑے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا انشاءاللہ الکریم عز و جل آج اس بابرکت نورانی وجدانی ایمانی عرفانی حقانی روحانی لاسانی محفل پاک کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عزت و عظمت کے بارے چند گزارشات عرض کروں گا دعا کرو خالق کائنات عز و جل حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات عز و جل حق سچ سن کے سب صادم اس دن تے عمل کرن دی اور استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو، سب تو پہلے تھے میں مشکور اپنے شاگرد رسید سید احمد رضا جنہوں نے یاد کیتا میں حاضر ہوا، اور ماشاءاللہ دوسرے شاگرد رشید جناب حضرت مولانا فیض الحسن صاحب ماشاءاللہ آپ کی تشریف فرما ہیں، اور علمی شخصیت بھی ماشاءاللہ اچھا انداز ہے، کلاس کے اندر بھی ماشاءاللہ اچھے انداز بنانے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی انہاں دونوں ہیریاں مزید اللہ تعالی چمکدار بنائے۔ حضرات جی بکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا احب اللہ، اللہ کے نام پیار کریا کرو۔ کی فرمایا؟ اللہ کے نام پیار کریا کرو۔ یا رسول اللہ وجہ کیے اللہ کے نام پیار کیتا جائے، کس وجہ کو پیار کیتا جائے؟ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بہ، فرمایا اللہ کے نام پیار کریا کرو کیونکہ اللہ ہی تمہیں قضا دیتا ہے۔ سادہ گفتگو جنا آواز ایک سیم کر دے تو بتا سکتا ہے کہ پھر بالکل صاف آواز ہو اور آواز بھی بتا دینا۔ احب اللہ فرمایا کہ اللہ کے نام پیار کریا کرو، کیوں؟ لما یغزوکم بہ، کیونکہ اللہ رب کائنات ہی تہاڈی پرورش کرتا ہے، اللہ رب کائنات تہاڈیاں سارا چلا لیا، اللہ رب کائنات تہاڈے جسماں نوں بڑھوتری دے رہا، اللہ رب کائنات تانوں ہر شے عطا کر رہا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ دے نال پیار کریا کرو، اور پھر فرمایا اس کو کہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا میرے نال بھی پیار کریا کرو، میرے نال بھی پیار کریا کرو۔ یا رسول اللہ تواڈے نال پیار کیوں کیتا جائے؟ فرمایا دیکھو تسی اللہ دے نال پیار کردے ہو، جدوں اللہ دے نال پیار کردے ہو، جے نال پیار ہوئے تے پیار والے دی پیار والی شے دے نال بھی پیار ہوندا جے۔ فرمایا کہ اللہ دے نال پیار کردے ہو تے میں اللہ دا محبوب ہاں، لہذا میرے نال بھی پیار کریا کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے نال بھی پیار کریا کرو، اور پھر فرمایا میرے صحابہ کرام اور میری اہل بیت نال بھی پیار کریا کرو۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ کہ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا جی، تو جگانا تھوڑا جنا ہوگا جی، لیکن انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر چل رہو صحیح۔ اور فرمایا صحابہ کرام کے نال بھی پیار کرو، فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا کہ جیڑا صحابہ کرام کے نال پیار کرے گا وہ میری محبت کی وجہ تو پیار کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جیڑا انہاں دے نال بغض رکھے گا میرے نال بغض دی وجہ تو بغض رکھے گا۔ یعنی کہ کی ارشاد فرمایا، اگر دوسرے انداز سے سمجھنا چاہیے تو نبی پاک نے دس دیتا جیدے دل دے اندر میرا پیار ہوئے گا، جیدے دل دے اندر میری محبت ہوئے گی، میری چاہت ہوئے گی، نبی پاک نے دس دیتا جیدے دل دے اندر میری محبت ہوئے گی، وہی بندہ میرے صحابہ کرام کے نال پیار کرے گا، جیدے دل دے اندر میرا بغض ہوئے گا، وہی بندہ میرے صحابہ کرام کے خلاف بغض رکھے گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حضرات پہچاننا ہوئے کسی بندے نے تو صاف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے سانو طریقہ دس دیتا، جڑا صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتا ملے سمجھ لو کہ دل دے اندر میرا پیار نہیں، تے جڑا میرے صحابہ دی شان بیان کرتا لبے فرمایا سمجھ لو کہ وہ دل دے اندر میرا پیار۔ سبحان اللہ۔
وہ دل کے اندر میرا پیار موجود ہے۔ حضرات نبی پاک دے یار نے بڑے کمال نے، ایسے یار اللہ نے عطا کیتے کہ کمال یار نے، اور انہاں یاراں دے وچوں جتھے باقیاں دے الگ الگ مقام نے، رب کائنات نے جڑا مقام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عطا فرمایا، کیا ہی بات سی۔ حضرات آج بندے لبدے پھرتے نے، بندے سوچتے پھرتے نے حضرت فاروق اعظم کا کمال کیسا کمال۔ میں کہتا ہوں فاروق اعظم کا کمال سمجھ نہ آیا، انگریز نوں آ گیا۔ تینوں سمجھ نہ آیا، انگریز نوں آ گیا۔ کہنے لگا قاری صاحب کس طرح؟ میں کیا تو مقولہ تے سنیا ہوئے گا کہ آجی میں کیا انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر ایک عمر انہوں ہور لب جاندہ، ایک عمر ہور مل جاندہ، دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ میں کیا انگریز نوں نقطہ سمجھ آ گیا، انگریز نوں گل سمجھ لگ گئی کہ جناب ایک عمر ہور لب جاندہ، ایک عمر انہوں ہور مل جاندہ تے جناب دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا۔ قاری صاحب یہ تو مقولہ عام جے سنیا جے تے گل کیڑی ایسی گل جے۔ میں کہ تینوں اصل وچ نبی پاک دی حدیث یا موقع یاد ہوندا تے تو آپ ہی سمجھ جاندا۔ وہ موقع یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگ کے آپ نے عمر فاروق نوں منگیا سی، دعا منگی سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے طلب فرمایا سی کہ یا اللہ کریم عز و جل مینوں عمر عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اے ترمذی شریف میرے سامنے موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی اس روایت راوی۔ حضرات توجہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، رب کائنات دی بارگاہ دے لفظ جو کہ عرض و مرود پہ کر دے، اللہ صلی اللہ
رہے تے بندیاں نوں حالے بھی سمجھ نہیں آیا تے حضرات اے مشرکاں نوں سمجھ آ گئی کہ عمر دا مقام کیجے آج بندیاں نوں سمجھ نہیں آ رہی حضرات مستدرک اعظم اٹھا کے دیکھو امام حاکم رحمۃ اللہ کے تعالی آگے فرماؤں جدو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ نے کلمہ پڑھیا نے اپنے اسلام قبول کیا نے مشرکوں کو پتہ چلیا نے حضرات مشرک کہندے مجبور ہو گئے التصمنا علیہم ہر صحابی نبی حضرات ادھروں حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا جبریل امین آ گئے آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء سونیا عمر نے کلمہ پڑھیا ہے آسمان دے فرشتے مبارک بادا پہ دے دے میں کہتے ہیں ایک عید یاد آ گئی سال بعد کہ جناب نبی پاک نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا سمن کنت مولاہو فغازا علی مولاہو ایک عید یاد آ گئی باقی دن یاد کر اسی اس روایت میں مان لیا اسی یہ دا انکار نہیں یہ کر دے لیکن اسی ہمیں عید مناؤں دے حضرت فاروق اعظم نے جدوں کلمہ پڑھیا آسمان والے مبارک باتاں پہ دینے تیرے زبان دے ہوتے تیری زبان دے ہوتے فاروق اعظم نے نام کیوں نہیں دیا ہوتا جڑے کلمہ پڑھتے آسمان والے مبارک باتاں پہ دینے اسی تے میرے نعرہ بلند کر دیا تمہیں یاد بتا
روایت دکھاؤں جب حضرت عمر آئے نا نبی پاک کی بارگاہ نبی پاک نے گریبان پکڑیا میں روایت دکھانا سے مدار میں آپ نے گریبان پکڑ کے جھنجھوڑیا فرمایا عمر باز آؤں کہ نہیں عمر باز آؤں کہ نہیں عمر باز آؤں کہ نہیں حضرات نبی پاک رحمت للعالمین نے آپ کے حسن اخلاق دے مالک نے آپ اتوں کیوں ہاتھ رکھ کے جھنجھوڑ رہے ہیں نبی پاک ویسے بھی فرما سکتے سن باز آنا کہ نہیں نبی پاک ہاتھ تو پڑھ کے بھی جھنجھوڑ سکتے سی کہ باز آنا کہ نہیں ایتے ہاتھ کیوں رکھیا اللہ تعالیٰ باقی بھی کلمہ مسلمانہ پڑھیا باقی بھی کلمہ صحابہ کرام نے پڑھیا کوئی روایت نہیں ملے گی کہ نبی پاک نے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑیا ہوئے حضرات میں کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے سن کہ بعد وچ ایک ایسا ٹولا بھی آئے گا جڑا فاروق اعظم تے اعتراضات کرے گا جناب انہاں دا دل اس طرح سی جناب انہاں دا دل اس طرح سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمہ پڑھاتے ہویا اپنا دستے مبارک آپ نے گریبان ہویا کہ نہیں پکڑیا مگر دستے مبارک سینے دے اوپر بار بار پھیرے آئے بار بار پھیرے آئے بار بار پھیرے آئے اور پھر کے کسر دے اے میرے غلاموں اگر میرا ایک کپڑے لگ گئے انہوں کوئی آگ نہیں سار سکتی اتنے میگ نہیں رہتی تے میرے عمر دے سینے سے میں ہاتھ پھیرے آئے تیرے سینے سے میگ رہ نہیں سکتی نعرہ رسالت گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر نگر عمر عمر ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی نبی پاک نے ہاتھ پھیریا حضرات جتھے نبی پاک دا ہاتھ لگ جائے تے میل نہیں رہندی نبی پاک نے آندے ہی ہاتھ پھیر کے آپ نے میل دور کر دیتی ساری ہر قسم دی اور حضرات نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو ہاتھ پھیرتے نے ہاتھ پھیرن دے نال فاروق اعظم نال علم بھی عطا فرما چھڑیا حضرات ذرا توجہ کرو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے دعا مانگی حالے میں حضرت فاروق اعظم اسلام کے گفتگو کرتا جا رہے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی یا اللہ یا عمر بن خطاب عطا کر دے یا اللہ یا عمر بن حشام عطا کر دے لیکن خاص آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نے عمر بن خطاب عطا کر دے حضرات سوال بھی پیدا ہوتا ہے نبی پاک نے ایک بندے کو چھڑ دیتا دوسرے کی طرف آپ نے خاص کر کے دعا مانگ دیتی یا اللہ عمر بن خطاب عطا کر دے تو کیا کیجیے نبی پاک نے عمر بن حشام کے میں ابو جہل دے بارے نبی پاک نے بے خصوص دعا کیوں نہیں مانگی حضرت عمر دے بارے کیوں دعا مانگی حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمان شیخ محقق آپ نے کرنا شیخ عبداللہ معاج نے کرنا تشریح بھی آپ ہی کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جڑے ایتھے کٹھے نے عالم ارواح بھی کٹھے رہے نے سبحان اللہ میں بہت بڑی گل کر دیا کئیوں کو سمجھ نہیں لگی نبی پاک نے کی فرمایا جڑے ایتھے کٹھے ہوئے نہیں کٹھے نہیں بلکہ عالم ارواح بھی کٹھے رہے نے یعنی کہ نبی پاک نے دس دیتا عمر میرا آج تو یار نہیں عمر میرا تے کدوں دا یار حضرات شاعر نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے شاعر آگرہ لے ایک گلانے کن تو پہلا دیا اللہ
جنت کے پہلے اتنی سونی تھی بندہ حسن دیکھ نہیں سکتا آج کا بندہ کہ آج کے دور سے دیکھنا چاہیے جنت کے درخت پہلے ہی سونے جنت کے پتے پہلے ہی سونے حضرات حضرت عمر کا نام کیوں تے لکھیا گیا حضرات اے دیکھو اسی یہ بنانے ہیں نا مثال دینی صرف تاکہ گل سمجھ آ جائے اسی بنانے ہیں مکان اسی مسجد بنانے ہیں حضرات مسجد بنا کے ٹائلاں اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ خوبصورتی بڑھ جائے حضرات ٹائلاں لگا کے اوپر اسی ٹوکرے لگا دیتے اوپر اور طرح تصویراں پیاریاں پیاریاں لگا دیتے ہیں تاکہ حسن کے اندر اور اضافہ ہو جائے حضرات جنت بے شک سب تو سونی ہے جنت بے شک اعلی ہے جنت بے شک پیاری ہے لیکن اللہ رب کائنات نے اپنے پیارے عمر کا نام پتیاں تے لکھ کے دس دیتا کہ جنت حسن کے اندر میرے پیارے اضافہ تے کرتے سبحان اللہ یہ میرے پیارے جنت حسن کے اندر اضافہ تے کرتے تھے حضرات اور پھر دیکھو نبی پاک نے فرمایا کہ ان الشیطان یفر فتا یفر من ذل عمر فرمایا کہ میرے عمر دا سایہ بھی جو تھوڑی لنگ جائے شیطان اتھوں دوڑ جاتا جائے حضرات مینوں دسو جڑے کالے لوگ اج حضرت عمر نوں قبول نہیں جے کردے جنت چ وڑن گے کیویں جدوں وڑن لگن گے جے سامنے اوہی درخت آ گیا جتے عمر دا نام لکھیا ہوئے گا اوتھے کہن گے یار جتے عمر دا نام لکھیا سی اوتھے وڑدے ہی نہیں سی یار ایتھے عمر دا نام لکھیا تے یار اے ساڈی نہیں اسی ایتھے جانا ہی نہیں جدوں اوتھے جانا ہی پھر دوجی جگہ پھر اوتھے ہی جاتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق گلی گلی نکھر نکھر عمر 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 گلی گلی نکھر 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 عمر عمر ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرات پتہ کہاں چلے کہ سنی ساڈے بڑے سیانے ہوندے سنی بڑے سیانے جی کہ جناب تسی مسجد بنا لئی سارا کچھ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو تسی اوتے کی کچھ لکھی جاندے ہو کہ حضرت ابو بکر کے حضرت عمر دا نام جی جناب حضرت عمر دا نام کدوں لکھیا گیا کہ بندہ کہتا ہے جی قاری صاحب پتہ چلے کہ حضرت عمر دا نام ہوے اوتے شیطان نہیں جے وڑدا تے اسی تو کہاں لے کے دنے ہم کہ لے گل پتہ چل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کے مطابق جنت کے درخت کے پتیاں کے اوپر حضرت عمر کا نام لکھیا گیا شیطان اتنے بھی نہیں بڑھے گا شیطان ہی دوڑتا جی لہٰذا حضرت عمر کا نام سن کے جڑا دوڑے سمجھ لو پھر اپنی میں کچھ نہیں تے کہتا جڑا حضرت عمر کا نام سن کے دوڑے سمجھ پھر آپ ہی دیو اسی کی کہنا حضرات پھر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ حضور تہاڈی کنیت ابو حفص تہاڈی کنیت کی ہے ابو حفص یا سید تہاڈی کنیت ابو حفص کے نہیں عطا کی جا کے تہاڈے کسے بیٹے دے نام تے حفص نہیں ہے تسی حفص دے باپ کس طرح ہو گئے تہاڈے بیٹے دے نام تے حفص نہیں ہے حضور یہ کنیت کتھوں عطا ہوئی فرمایا کہ میں نے نبی پاک نے عطا کی تھی نبی پاک نے ابو حفص فرمایا حضرات ذرا یہ توجہ کرنی ہے حفص کا مطلب کی ہوتا ذرا لوگوں کو اٹھا کے دیکھنا حفص کہندے جن نے حضرات حفص کا مطلب ہوتا شیر کا بچہ حفص کا مطلب کی ہوتا شیر کا بچہ یعنی کہ ابو حفص کا مطلب ہے شیر دے پاک ہن پہنچو جتھے پہنچو گا کیا بات ہے کی مطلب ہے شیر دے پاک ابو حفص شیر دے باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کنیت عطا کی دیجئے وجہ کیجئے نبی پاک آپ پہلے جانتے سن کئی لوگ آن گے صرف شیر خدا مولا علی جل القدر منن گے نبی پاک نے پہلے ہی دس دیتا کہ جے میرے کہندے علی جل القدر شیر خدا من دے ہو تے پھر میرے کہندے میرے عمر تو بھی شیر خدا میرے عمر میں بھی شیر خدا نمو کیا بات ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی حضرات بندہ حیران رہ جاتا جڑا اللہ نے جڑیاں اللہ نے آپ کو شاناں عطا کی تھی نا بندہ حیران رہ جاتا اے میرے ہاتھ وچ کتاب ہے ریاض النظر
امام طبری رحمۃ اللہ کی تعالی آپ کی کتاب روایت سنو گے انشاءاللہ خوش ہو جاؤ گے. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قال ینادی منادی یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ ندا کرتا فرشتہ نا ندا کرے گا پکارے گا این الفاروق، فاروق اعظم کتھے دی. سبحان اللہ کہنے سبحان اللہ. ویسے 12 والے کہنے ہوں اپنے 12 نہ بجاؤ، ہاں کہو سبحان اللہ. کیا جائے گا فاروق اعظم کتھے نے فیؤتی بھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو لے آیا جائے گا. حضرات اگے سنو کیا بات ہے، کیا بات ہے فاروق اعظم دی. فیقول اللہ، اللہ کہے گا مرحبا. اے والے لفظ مرحبا. حضرات آج میں تے تسی کدوں مرحبا پڑھا کہتے ہیں، کس بھی دن کہتے ہیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد اور نور کی آمد. حضرات اسی دے ہیں مرحبا والے، اسی دے مرحبا کوئی بھی نعرہ لگائے اسی جواب لینے مرحبا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد. حضرات قربان چاہیے فاروق اعظم دی شانتوں. حضرت فاروق اعظم جب آن گے اللہ فرمائے گا مرحبا 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 مرحبا. حضرات کیا بات ہے، اسی دے نعرے مارتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا. گویا کہ جب ترجمہ کریے اپنے لفظاں سے اسی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا عمر فاروق دی آمد مرحبا. اے کتاب نے سامنے میں جدا کے کوئی پڑھ لے، جب میں ترجمہ غلط کرنے کو کوئی آ گیا پڑھ لے جناب. اے کتاب سامنے موجود ہے، عربی کی کتاب ہے حضرات. اور اللہ بھی کی کہے گا مرحباً بکا یا ابا حفص، اے ابو حفص مرحبا. اللہ فرمائے گا ھذا کتاب ان شئت فقرا و ان شئت فلا. اے تیرا مانا مجھے تیری مرضی عمر پڑھنا تے پڑھ، نہیں تو تیری مرضی ہے قد غفرت لک، میں تینوں بخش دیتا. اچھا انہی گل اگے دیکھو کمال دی گل. ویقول الاسلام، نبی پاک نے فرمایا جب اتنی گل ہو جائے گی نا، جب یہ گل ہو جائے گی اسلام دین اسلام دوڑا دوڑا آئے گا. اور دین اسلام کی کہے گا یا ربی ھذا عمر، اے میرے رب اے عمر نے اعزنی فی دار دنیا، یا اللہ اے او عمر نے جیدی وجہ تو مینوں دنیا دے اندر عزت ملی، فاعزہ فی عرصات القیامہ، یا اللہ اس عمر نو آج لوگاں دے سامنے عزت عطا کر. سبحان اللہ. اور پھر اگے دیکھو فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى نَاقَةٍ مِّن نُورٍ. نبی پاک نے فرمایا میرے عمر دی شان اتنی واضح ہوئے گی کہ میرے عمر واسطے ایک نور دی اونٹنی آئے گی. نور دی اونٹنی آئی جائے گی. ثم یصاب اللتین، پھر میرے عمر میں سونے سونے جوڑے کو آئے جان گے. فرمایا لو نشرت احداہما لذت الخلائق، ایڈے سونے جوڑے ہوں گے میرے عمر فاروق کو پائے جان گے. نبی پاک نے فرمایا کہ آج دنیا جو تواڈے سامنے آ جائے دنیا ساری ویسے بھی ہوش ہو جائے. اور پھر اگلی گل بڑی مزیدار ہے. نبی پاک نے فرمایا ثم یسیر فی یدیہ سبعون الف لواء، فرمایا کہ پھر میرے فاروق اعظم دے نام دا جلوس کڈیا جائے گا، 70,000 جھنڈے ہون گے. 70,000 جھنڈے وید ڈنڈے. جھنڈا کلا تو نہیں نہ ہوتا، 70,000 جھنڈے وید ڈنڈے، 70,000 کا جلوس حضرت عمر دی شان سے نکل رہا ہوئے گا. اور کلا یہ نہیں کہ چپ چپیتے ہی جا رہا کہ ایویں کہ سانوں پتہ نہ لگ جائے، ایسا نہیں، بلکہ ثم ینادی منادٍ، فرمایا بلکہ اگے ایک لے کے اعلان کر رہا ہے. اگر اسی اپنے انداز کہیے تے لاؤڈ سپیکر لے کے نال نال اعلان کر رہا ہوئے گا یا اہل الموقف، اے قیامت والو ھذا عمر فاعرفوہ، پہچان لو اے عمر نے، وہ تم ہی دیکھ رہا ہے اے عمر، وہ تم ہی دیکھ رہا ہے اے عمر، وہ تم ہی دیکھ رہا ہے اے عمر. جڑے کالے ہون گے فرشتہ انہوں نے کہا اے بے ایمانو دیکھ لو اے عمر.
کے ساتھ نکلتے ہیں کہ بھائی سارے سامنے موجود ہیں. ذرا سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. نعرہ تحقیق. حضرات دیکھو دلائل کیسے پیارے دلائل ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مانتے. پیر باہو سلطان باہو آپ بڑا پیارا جواب دینے مانتے ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات پیر باہو رحمت اللہ کے تعالی اپنے فرمانے جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرات آگے ایک مدلہ مسئل کر لگا. حضرات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کیسی تھی. حضرات علماء لکھ رہے ہیں اپنی کتاباں دے اندر حضرت عمر دا نام زمین دے اتے عمر نبی پاک دی بارگاہ وچ فرشتے آ کے عرض کردے نے سونے عمر دا نام زمین دے اتے عمر آسماناں دے اتے فاروق جنت وچ عمر نو سراج کیا جائے گا. جنت جنت کی کیا جائے گا سراج. اور سراج کا معنی یہ چراغ. سراج کا معنی کی چراغ. قرآن چلتا نے سورج نو بھی سراج آتے ہیں. حضرات پتہ چلے یا پھر اندازہ لگاؤ جنت کے اندر سورج بھی نہیں چاند بھی نہیں
روشنی کتوں آئے گی؟ اگر اے روایتاں دیکھیاں جان تے پھر اندازہ ہوندا جے کتے عمر جیسا سورج چمکے گا روشنیاں ہونگیاں، کتے عثمان جیسا سورج چمکے گا روشنیاں ہونگیاں، کتے حضرت ابوبکر صدیق جیسا سورج چمکے گا روشنیاں ہونگیاں، کتے مولا علی گربردنا شیر خدا آپ جیسا سورج چمکے گا روشنیاں ہونگیاں، رات دیاں روشنیاں جنت دے اندر پھیلدیاں ہونگیاں۔ رات اج لوگ اٹھ کے طرح طرح دے شیر بناوندے نے، طرح طرح دے اپنے کولوں شیر بنا کے گلاں کردے نے۔ لوگ اپنے کولوں شیر کہانے کر کے نا روپیہ ساڈا لے کے سٹیج ساڈے لے کے تے عقیدے بڑھیاں دے بول رہے تے کی کہندے نے علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، کی کہندے نے علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، میں کہ ذرا میرے نیڑے آ تینوں میں دکھاں، واہ 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 کیا بات ہے، آ ذرا میرے نیڑے تینوں نظر نہیں نہ آوندا میں دکھانا، آ میرے کول آ۔ اے روایت ریاض النظرہ دی روایت ہے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہی روایت کرتے ہیں، ذرا اے کتاب دے اندر واضح طور پہ ایک نہیں بلکہ دو جگہ تے روایتاں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ نبی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے آئے، حضرت جبریل امین بیٹھے سی، حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی الیس ھذا اخوک عمر بن الخطاب، یا رسول اللہ اے تواڈے بھائی عمر بن الخطاب آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کون کہہ رہے جبریل؟ اور اللہ کی فرماتا قرآن سے کہ جڑے میرے فرشتے کوئی کام کرتے کوئی بولی بول دے کوئی بول دے جڑا میں کہنا، سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ دے اندر بھی حضرت عمر نبی پاک دے بھائی نے، فقلتو نبی پاک نے سنا فقلتو بلا کیوں نہیں یا ہاں تو میں میرے بھائی نے، اے میرے بھائی ہے میرے بھائی نے، نبی پاک خود بھائی کہہ رہے، اور اسی کتاب سے روایت موجود ہے نبی پاک نے حضرت عثمان غنی نبی بھائی کہتے ہیں، تو یار نبی پاک تے انہیں بھائی اپنے بنائے ہوئے پتہ نہیں کہنا جڑا ٹٹان تو رہا ہے۔ ہاں اسی نہیں کہہ سکتے اپنی طرفوں کہ اسی نبی پاک دے بھائی، اسی نہیں کہہ سکتے، ساڈے اندر یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے نہ کوئی کر سکتا۔ ہاں نبی پاک بنا لے، نبی پاک نے جنہوں اپنا بھائی قرار دیتا انہوں تے مننا پینا نا، پھر انہوں تے مننا پینا۔ اور پھر دیکھو کیسیاں زبردست روایتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں حضرات، کیسی پیاری گل ہے کہ لوگ اہل بیت اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابہ کرام آپس میں لڑام کرے ہوئے نہیں، حالانکہ تسی اندازہ تے لگاؤ انہاں دی آپس میں محبت کیسی سی، انہاں دا پیار آپس میں کیسا سی۔ حضرت مولا علی روایت واضح موجود انا علی، حضرت مولا علی کہتے ہیں آج جڑا خطیب دیکھو جڑا نتیب دیکھو جڑا نعت خان دیکھو جناب کلے مولا علی 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 دے نعرے مارتے ہیں۔ حضرات مولا علی دے کولوں پوچھو کہ مولا علی کہنا دیاں منقبتاں کہنا دیاں نعتاں پڑھتے ہوندے سن، ان علی کے قال حضرت مولا علی فرمایا کنا نقول، حضرات کنا نقول مضارع دا سیگا پیچھے کانا اے ماضی دا سیگا، جب ماضی مضارع تے اس طرح داخل ہوئے پھر جاری دا معنی شروع ہو جانا، یعنی کہ کرتے ہی ہوندے سی۔ کنا نقول حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اسی کی نعتاں پڑھتے ہوندے سی کہ انا ملکن ینطق علی لسان عمر، کہ حضرت عمر جدوں بھی بول دے ایویں نہیں جو بول دے بلکہ فرشتہ انہاں دی زبان تے بولدا ہے۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی۔ وہ جی میں آج مشہور شعر نے نا وہ بڈھے سلطانی بھی پڑھدا ہوندا کہ رب جدوں بولدا حضور وچوں بولدا، رب جدوں بولدا حضور وچوں بولدا، ذائقہ مٹھائیاں دا حضور وچوں بولدا، فیض بابے بلے دا حضور وچوں بولدا، فیض بابے بلے دا سدائی شیطان تے مغرور وچوں بولدا، جھوٹا بندہ نہیں پڑھدا۔ تے جے اسی ترجمہ کرن دے گے تو مولا علی کی کہندے نے فرشتہ جدوں بولدا عمر وچوں بولدا، فرشتہ جدوں بولدا عمر وچوں بولدا، فرشتہ جدوں بولدا گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر۔ حضرات مولا علی دا منقبتاں پڑھ رہے حضرت عمر دیاں تے
خلیفہ کہتے ہو یا نہ تو کھانا کہہ دے حضرت عمر دے بارے حضرت ابو بکر دے بارے کو شیر نہیں آتے ہی نہیں کیوں روپیے کی دعوت ہے آتے نہیں روپیے کی دعوت حال ایسا ہوا حضرات کی بتا کہنے کدھر جاوے اے ہوتے اے بھی مولا علی شیر خدا آپ دی یہ بات اے بھی استعداد کر ہوں میں بار بار اگے نہیں جانا تو تسی کہنا کہ اگے ہی بدی جاندے نے آ نبی تعالی بند کر دیتی جڑا دیکھنا چاہے حوالہ لا کے دیکھ لے مجھے دا صفحہ نمبر ہے جی 285 آخری بات آپ سمجھ لیجیے ہم ڈرنا جا کے حد ہی نہیں حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں دیگر کئی کتابوں کے اندر بھی روایت ہوئی شارٹ میں کراں گا حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور میں رات ستا خواب دے اندر تے میں نبی پاک دی زیارت ہوئی میں زیارت ہوئی تے خواب دے اندر ہی اٹھ کے نا میں نبی پاک دی بارگاہ چ گیا آپ دے پیچھے جا کے میں نماز پڑھی نبی پاک دی بارگاہ چ آپ دے پیچھے نماز پڑھی آپ نے نماز پڑھائی آپ نماز پڑھا کے جب سلام پھیریا تے نبی پاک محراب دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئے مولا علی فرمانے میں خواب دیکھ رہے ہیں نبی پاک محراب دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی ایک مائی کھجوراں لے کے آئے مائی ایک کھجوراں لے کے حضرت عمر کہتے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مائی کھجوراں لے کے خواب دے اندر نبی پاک نے کھجور چکی ہے کہ میں نے دیتی میں کھا لے نبی پاک نے دوسری کھجور دیتی ہے میں کھا لے فرمانے کہ جو دوسری کھجور میں کھاتی تھے میں نال ہی میری آنکھ کھل گئی آنکھ کھل گئی تے ذائقہ میرے منہ چ اسی طرح موجود تھا سبحان اللہ میرے منہ چ اسی طرح ذائقہ موجود تھا مولا علی فرماتے ہیں اتوں فجر دی نماز کا ٹائم میں جلدی آیا مسجد تے وضو کر کے مسجد آیا تے حضرت عمر فاروق اعظم نے جماعت کرائی کہنے کہ میں اٹھتے ہی جماعت شریک ہو گیا حضرت فاروق اعظم نے سلام پھیریا سلام پھیر کے جس طرح نبی پاک ٹیک لگا کے محراب میں بیٹھے سی حضرت عمر اسی طرح ٹیک لگا کے محراب میں بیٹھ گئے کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری جس طرح خواب دے اندر میں دیکھ رہا نبی پاک دی بارگاہ چ مائی کھجوراں لے کے اسی طرح حضرت عمر دی بارگاہ چ مائی کھجوراں لے کے آ گئے کہنے کہ جب کھجوراں لے کے آئی حضرت عمر نے ایک کھجور چکی میں نے دیتی میں کھا لی میں جی اوتھوں تیجی لبی ہوندی میں دے دیتا سبحان اللہ جی اوتھوں تیجی لبی ہوندی میں دے دیتا حضرت مولا کی کہنے کہ حضور تانوں پتہ ہے تانوں پتہ لگ گیا جی آپ نے فرمایا کہ سانوں کیوں نہیں پتہ جدوں پہلے ہی سے اسی بھی حاضر سی نا جدوں پہلے ہی سے اسی بھی حاضر سی حضرات محبت دیکھو کیسی ہے محبت دیکھو کیسی کیا بات ہے اور میں کہہ چکے ہیں آخری گلاں تے بہت ہی ہیں کیا بات ہے ہن آپ کہتے سیدی اعلی حضرت آپ بڑا شعر پڑھ لیں گے سیدی اعلی حضرت آپ کی فرماتے ہیں وہ عمر جس کے اعداء پہ شیطان سفر وہ عمر جس کے اعداء کہتے ہیں دشمناں شیطان کہتے ہیں کہ لب رہی ہے پیچھے لگی ہوئی ہے سفر کہتے ہیں جہنم یعنی حضرت سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کی شان ایسی کہ قیامت تک جڑے فاروق اعظم دے دشمن ہون گے نا انہاں نوں دوزخ لب کے آپ بول کے نا لب کے انہوں اپنے جو سٹے گی اے سیدی اعلی فرماتے ہیں ہن اسی نوں پڑھتے ہیں حضرات سیدی اعلی حضرت کے فرمانے وہ مرے
حضرات دور جانے کی ضرورت نہیں، سارے کو دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہے۔ حضرات اپنے بچیاں دعوت اسلامی کے مدرسے میں داخل کراؤ، حفظ کراؤ، درس نظامی کراؤ، جیسا ماشاءاللہ شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب اچھی مت سارے ماشاءاللہ 2 سال رہ گئے ہیں، اور فیصل حسن صاحب ماشاءاللہ ویسے ہی آخری سال چند ماہ رہ گئے ہیں، ویسے ماشاءاللہ بن گئے۔ حضرات یہ دیکھو اپنے والدین واسطے، گھر والوں واسطے، سارے واسطے یہ صدقہ جاریہ ہو رہا ہے۔ قیامت والے دن کے کالم دین 70 ہزار کا کوٹا دیتا جائے گا، کیا جائے گا جنی دیر تک انہی دیر تک تینوں جنت جان کی اجازت نہیں، جنی دیر تک اپنے نال دے نال لے کے جائے۔ حضرات آج کل اسی کام ہی پڑھیا آیا، اسی ماڑی گل تو مولوی نے ملک خراب کیتا، مولوی یہ کر دے، مولوی وہ کر دے۔ حضرات جڑے اصل مولوی وہ تو ادھر کام ہی نہیں کرتے۔ جڑا جے داڑھی رکھنے والا کسی نے صحیح گل کی نا کہ جے داڑھی رکھنا ہی بندہ مولوی بن جائے تو پھر ہر مچھ کٹنے پھر خسرا کہہ دیا کرو۔ میں گل کی سمجھانے واسطے ہسن واسطے کی یہ نہیں ہوتا پیار کے جی داڑھی رکھ لی مولوی بن گیا۔ مولوی کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا علامہ۔ جڑے سارے صحیح علماء نے، باقی علامہ نے، انہوں کی شکایت بھی نہیں ملتی۔ اور سارے میڈیا کی کرتا جناب کوئی عام کوئی مولوی صاحب لب لیتے ہیں جہاں نہ کوئی پڑھے نہ کوئی گل نہ کوئی بات، بس نمازاں پڑھاتے ہیں۔ کوئی جڑا کام خراب لاؤ جی مولوی یوں کرتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی فلاں مولوی فلاں۔ پھر ساری عوام نے بھی کام پڑھیا، انہاں شاید انہوں نے مٹھائی کھا کے کھجوراں کھا کے مزہ نہیں آتا جنہ مولوی کے خلاف بول کے مزہ آتا ہے۔ اینا مزہ لیندے نے ساری عوام جدوں مولوی کے خلاف بولنے نہ تو نیند بڑی سونی ہوتی ہے۔ وہ خدا دے بندیو یہ شیطان دے تسی وار نو پہچانو کہ شیطان مولویوں کے خلاف بلوا کے قیامت والے دن سانو شفاعت تو تے محروم نہ کر دے کہ جدوں 70,000 کا کوٹا ایک عالم دین کو دتا جائے گا۔ حضرات اتنے جدوں بندے نے موجود ہونا ایک عالم دین نے کبھی انہوں کہنا چل بھی تو ہی چلے جا، چل تو میں نے پانی پڑایا سی، چل تو خدمت کی سی، چل تو قرآن میں تو ہی چلے جا۔ تے حضرات بندہ اتنے جڑا خلاف ہی بولتا رہا تو وہ کی کرے گا؟ حضرات امام جلال الدین سیوطی آپ نے کی حدیث